قرآن کریم معبود ہونے کی پہلی شرط کیا جانتا ہے؟ انسان پکے وعدے کب کرتا ہے؟ بچوں کی تربیت اور اصلاح کا مرحلہ کب سے آغاز ہوتا ہے؟ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس قرآنی سفر میں آپ تمام قرآنی دوستوں کو پھر سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارکہ اعراف کی مزید 5 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک متنفس یعنی جاندار سے پیدا کیا اور پھر اس کی جنس سے اس کا جوڑا یعنی شریک حیات بنایا تاکہ وہ اس کی رفاقت میں سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد عورت کو ڈھانک لیتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہتی ہے، اور جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے یعنی وضع حمل کا وقت آ جاتا ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے اللہ سے جو ان کا پروردگار ہے دعا مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں صحیح و سالم اولاد دے دی تو ہم تیرے بڑے شکر گزار ہوں گے۔ تو یہ تھی آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ بڑھتے ہیں اس آیت میں پائے جانے والے پیغامات کی جانب۔ پیغام نمبر 1، عورت اور مرد کا وجودی جوہر ایک ہی ہے۔ نمبر 2، شادی اور شریک حیات روح اور زندگی کے آرام و سکون کا سبب ہوتے ہیں، اور شادی انسان کے لیے نفسیاتی الجھنیں دور کرتی ہے۔ نمبر 3، زندگی انس و محبت کی بنیادوں پر قائم ہے، اختلاف اور انتشار پر نہیں۔ نمبر 4، ہمیں جنسی مسائل کے بارے میں کنایے کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ نمبر 5، میاں بیوی کے درمیان ہم بستری تنہائی میں ہونی چاہیے۔ نمبر 6، پیٹ میں پروان چڑھنے والے بچے کی نشو نما دھیرے دھیرے ہوتی ہے تاکہ عورت میں اس کے اٹھانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ نمبر 7، جب تک انسان پر بوجھ اور دباؤ نہ ہو وہ اپنی ذمہ داری کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ مشکلات انسان کو خدا کی طرف متوجہ کرتی ہیں اور روحانی اور معنوی حالت پیدا ہوتی ہے، انسان کے دل اور ضمیر کو زندہ کرتی ہیں۔ جیسے حاملہ عورتیں چونکہ تقدیر الہی سے بے خبر ہوتی ہیں، مسلسل مضطرب ہوتی ہیں اور ہر طرح کی نصیحت اور رہنمائی کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوتی ہیں۔ نمبر 8، والدین اپنے اولاد کے انجام کا خود کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ نمبر 9، انسان فطری طور پر نسل اور اولاد کی بقا کا خواہش مند ہے۔ نمبر 10، اولاد کو خدا کا عطیہ سمجھو، اس میں اپنا کمال یا کسی اور کا عمل دخل نہ سمجھو۔ نمبر 11، جنسی ملاپ صرف لذت اور شہوت کی تسکین کے لیے نہیں بلکہ نیک اور صالح نسل کی بقا اور دوام کے لیے ہوتا ہے۔ نمبر 12، فطری طور پر انسان صلاح و بہتری کا خواہاں ہوتا ہے، فساد اور بے پرواہی کا نہیں۔ آتیتنا صالحا نہیں فرمایا آتیتنا ولدن۔ نمبر 13، اولاد کی اصلاح اور صحیح تربیت کے لیے ان کی پیدائش سے پہلے اقدام کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 189 کی تفسیر۔ بڑھتے ہیں آیت نمبر 190 اور 91 کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں ان کی تلاوت اور ترجمے کو۔ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔
أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ مگر جب وہ ان دونوں کو صحیح و سالم فرزند عطا کر دیتا ہے تو یہ دونوں اس کی عطا کردہ چیز یعنی اولاد میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ اللہ اس سے بہت برتر ہے جو مشرک کرتے ہیں۔ آیا یہ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود کسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ تھی ان دو آیتوں کی تلاوت اور ان کا ترجمہ۔ اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں مفسر نے ان دو آیتوں کے ذیل میں کیا پیغام بیان کیے ہیں۔ پیغام نمبر 1، اولاد کا تعلق ماں سے بھی ہے اور باپ سے بھی، دونوں سے ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ تو ہمیں نیک، صالح اور شائستہ اولاد عطا فرماتا ہے اور یہ ہم ہیں جو ان کی گمراہی کی وجہ بنتے ہیں۔ نمبر 3، سختی اور مشکلات میں انسان بہت پکے وعدے کرتا ہے لیکن سکون اور آسانی کے وقت بے وفا ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، اولاد خدا کا تحفہ ہے۔ والدین یہ تصور نہ کریں کہ شکل و شباہت یا اولاد کی صحت و سلامتی میں ان کا کوئی الگ سے مستقل کردار ہے، کیونکہ یہ ایک طرح کا شرک ہے۔ نمبر 5، معبود ہونے کی سب سے پہلی شرط خلق کرنے اور پیدا کرنے پر پوری قدرت رکھنا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ آج کے ترقی یافتہ اور علم اور سائنس کے دور میں بھی لاکھوں کروڑوں لوگ بت پرستی کرتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 3 آیتوں کی تفسیر۔ بڑھتے ہیں اگلی 2 آیتوں کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں ان کی تلاوت اور ترجمے کو۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون۔ اور وہ نہ ان کی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنی مدد پر قادر ہیں، اور اگر تم ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو وہ تمہارے پیچھے قدم نہیں اٹھا سکتے۔ تمہارے لیے برابر ہے کہ ان کو بلاؤ یا خاموش رہو، دونوں باتوں کا نتیجہ ایک ہی ہے۔ تو یہ تھی ان 2 آیتوں کی تلاوت اور ان کا ترجمہ۔ جاننے کی کوشش کرتے ہیں مفسر نے ان 2 آیتوں کے ذیل میں کیا نکات ذکر کیے ہیں۔ نکات: ممکن ہے کہ تدعوہم الی الہدی کا ایک معنی یہ بھی ہو کہ اگر تم ان سے یہ درخواست کرو کہ وہ تمہاری رہنمائی کریں تو وہ اس کا جواب تک نہیں دیں گے، اگرچہ بات بے جان بتوں کے بارے میں ہو رہی ہے۔ آیت میں ذوی العقول کی جمع استعمال ہوئی ہے تاکہ مشرکین کے اس باطل عقیدے سے پردہ اٹھایا جائے کہ وہ بتوں کو عقل مند بلکہ اس سے بھی اوپر سمجھتے تھے، وہ ان کی پوجا کرتے اور ان سے مدد مانگتے تھے۔ قرآن مجید نے ان الفاظ لا یستطیعون لہم نصرا اور لا یملکون لانفسہم نفعا سورہ رعد آیت نمبر 16 کے ذریعے اشیاء اور افراد کی الگ سے کسی طاقت یا ان کے اثر کا انکار کیا ہے۔ تو یہ تھے ان 2 آیتوں کے نکات۔ اب بڑھتے ہیں ان 2 آیتوں میں پائے جانے والے پیغامات کی طرف۔ پیغام: ایسی چیزیں جو نہ کسی کی مدد کر سکتی ہیں اور نہ ہی اپنا بچاؤ کر سکتی ہیں، ان کی پوجا کس کام کی ہے؟ نمبر 2، جب انسانوں کی پوجا جائز نہیں ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسی چیزیں اور مخلوقات جو انسان سے بھی کمتر حیثیت رکھتے ہیں، جو کسی کی رہنمائی یا حمایت نہیں کر سکتے، وہ قابل پرستش ہوں؟ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ معبود ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان خلق کرنے پر، پیدا کرنے کے اوپر قدرت رکھتا ہو۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان جب مشکلات میں اور پریشانی میں گرفتار ہوتا ہے تو سچے وعدے کرتا ہے، لیکن جیسے ہی مشکلات سے نجات حاصل کرتا ہے وہ بے وفا ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم کو یہ بھی جاننے کو ملا کہ انسان کی تربیت کا مرحلہ
اس کی پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی، قرآن سمجھیں بھی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔